بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ 5 بد نصیب لوگوں کے گھروں میں جمعہ کے دن بھی رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مومن کو پریشان کر دینا چاہیے، جو اپنے گھر کو برکت، سکون اور نور سے بھرنا چاہتا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کا خاص دن ہے۔ یہ دن سید الایام ہے۔ اس دن کی عظمت اور برکت کے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اس دن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے خود مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اس دن کی عظمت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر واقعی ان رحمتوں کا مرکز ہیں جن کا وعدہ اس دن کے لیے کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دل بوجھل رہتا ہے، نماز میں خشوع نہیں، رزق میں بے برکتی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گھر میں سکون نہیں، میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، بیماریوں کا سایہ ہے، خوشیاں آتی ہیں مگر ٹکتی نہیں۔ تو ناظرین، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ شاید ان سب کا تعلق ہمارے اعمال سے ہو، خاص طور پر جمعہ کے دن ہمارے رویوں سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود اپنے گھروں سے رحمت کے فرشتے کو دور کر چکے ہیں؟ یاد رکھیے، فرشتے ان گھروں میں آتے ہیں جہاں پاکیزگی ہو، اور وہ ان گھروں سے دور ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 قسم کے افراد کا ذکر کریں گے جن کے گھروں سے جمعہ کے دن بھی فرشتے دور رہتے ہیں۔ مگر پہلے ہم آپ کو اس روحانی حقیقت سے روشناس کرواتے ہیں کہ جمعہ کا دن اللہ کی کن کن نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے، اور ہم کیسے خود ہی ان رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ غور کیجئے، اذان کے بعد دنیا چھوڑنے کا حکم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دکانوں، دفاتر، موبائل، محفلوں اور دنیاوی و مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی میں ان 5 بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں جن کے گھروں سے جمعہ کے دن بھی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آئیے یہ سمجھیں کہ جمعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ جو لوگ اس دروازے پر حاضر ہوتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی بدل سکتے ہیں، اور جو لوگ اس دروازے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں ان کی زندگی میں نور داخل نہیں ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، بشرط کہ وہ حرام چیز نہ مانگے۔ مگر یہ ساعت ملے گی کس کو؟ انہیں جن کے گھروں میں نور ہے، یا انہیں جن کے گھروں میں دنیا کا شور ہے؟ میں اب آپ کو ان 5 لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے گھر جمعہ کے دن بھی
اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں، جہاں فرشتے نہیں آتے، جہاں دل سخت ہو جاتے ہیں، جہاں برکت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کہیں آپ تو شامل نہیں۔ غور کیجئے، یہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن بھی توبہ، ذکر، نماز، قرآن اور نیکی کی طرف نہیں آتے، جو اس دن کی حقیقت کو سمجھنے کے بجائے دنیا کی حقیقت میں گم رہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم وہ 5 اعمال اور 5 قسم کے افراد جانتے ہیں جو اپنے گھروں کو جمعہ کے دن بھی فرشتوں سے خالی کر دیتے ہیں۔ پہلا شخص وہ جو جمعہ کی اذان کے بعد بھی دنیا میں لگا رہتا ہے، وہ دکان، دفتر، فون، مارکیٹ یا کام سے نہیں ہٹتا، حالانکہ قرآن نے صاف حکم دیا ہے اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مگر یہ شخص جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ دوسرا شخص وہ ہے جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا، پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل ہر بالغ پر واجب ہے، مگر کچھ لوگ بغیر نہائے، بغیر صفائی کیے مسجد پہنچتے ہیں، بعض تو پہنچتے ہی نہیں۔ ان کی لاپرواہی خود ان کے گھروں سے نور کو نکال دیتی ہے۔ تیسرا شخص وہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ تک نور عطا کرتا ہے، مگر یہ نور اسے نہیں ملتا جو قرآن کی تلاوت سے دور ہے، اس کا گھر تاریکی میں رہتا ہے۔ چوتھا شخص وہ جو والدین یا رشتہ داروں سے بدتمیزی کرتا ہے یا تعلق توڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داری توڑتا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اگر جمعہ کے دن بھی ماں ناراض ہو، باپ بددعا دے، بہن سے جھگڑا ہو، بھائی سے کینہ ہو، تو ایسے گھر میں کیا فرشتے اتریں گے؟ پانچواں شخص وہ جس کے گھر میں گانے، فلمیں، فحاشی، ناچ گانے اور گناہ کا ماحول ہو، حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں موسیقی، تصویریں اور بے حیائی ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ تو جو شخص اپنے گھر کو گناہوں کا اڈا بنا دے، وہ کیوں امید رکھے کہ جمعہ کے دن اس کے گھر میں رحمت کا نزول ہوگا؟ ناظرین، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ ان 5 لوگوں میں شامل رہنا چاہتے ہیں یا ان 5 عملوں سے توبہ کر کے اپنے گھر کو رحمت، نور، سکون اور بخشش کا مرکز بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، جمعہ صرف مسجد جانے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب کا دن ہے۔ جمعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا رخ بدلیں۔ تو آئیے آج یہ عہد کریں کہ آئندہ جمعہ صرف لباس بدل کر مسجد نہ جائیں بلکہ دل بدل کر، نیت صاف کر کے، زبان پاک کر کے، تعلقات بحال کر کے، غسل کر کے، درود کے ساتھ، سورہ کہف کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی طرب کے ساتھ، والدین کی خدمت کے ساتھ، گانے بند کر کے، نماز قائم کر کے ہم اپنے گھروں کو وہ مقام دیں جہاں رحمت کے فرشتے خود آنے کے مشتاق ہوں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں الودود ضرور لکھیے، اللہ کا وہ نام جو محبتیں عطا کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں جمعہ کا نور اترے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔